अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नज़्म गर्मी की शिद्दत के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1 कॉपी डाउन करिए। बोर्ड पर मैंने जवाबात पे जो मुश्किल अल्फाज आएंगे उनका इमला लिख दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है। अच्छा, अब सवाल कॉपी डाउन करिए। इस नज़्म की हैयत बताइए। सवाल नंबर 1 यानी अलीफ है, इस नज़्म की हैयत बताइए। जवाब तहरीर कीजिए। हैयत के एतबार से ये नज़्म मुसद्दस है। हैयत के एतबार से ये नज़्म मुसद्दस है। चंद 6 मिसरों की नज़्म को मुसद्दस कहते हैं। 6 मिसरों की नज़्म को मुसद्दस कहते हैं। इस नज़्म का हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल है, जबकि शायरी के असनाफ के लिहाज से ये नज़्म एक मरसिया है। किसी मरने वाले की याद में कही गई नज़्म को मरसिया कहते हैं। नज़्म गर्मी की शिद्दत एक मरसिये का हिस्सा है, जिसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और करबला के वाक़यात का ज़िक्र किया गया है। सवाल नंबर 1 का आंसर आपने कॉपी डाउन कर लिया है। अब आप सवाल नंबर 2 कॉपी डाउन करिए। सवाल नंबर 2 है, शायर ने पौधों पर गर्मी की शिद्दत की मंजर कशी कैसे की है। सवाल कॉपी डाउन करिए और जवाब तहरीर कीजिए, जो मैं आपको डिक्टेट करा रही हूँ, और बोर्ड पर मैंने मुश्किल अल्फाज का इमला तहरीर किया है, उसको आप देख लीजिए। अब जवाब तहरीर कीजिए। पौधों पर गर्मी की शिद्दत की मंजरकशी। पौधों पर गर्मी की शिद्दत की मंजरकशी करते हुए मीर अनीस कहते हैं कि कोसों दूर तक किसी पेड़ पौधे में ना फूल थे ना पत्ते। पौधों पर गर्मी की शिद्दत की मंजरकशी करते हुए मीर अनीस कहते हैं कि कोसों दूर तक किसी पेड़ पौधे में ना फूल थे और ना पत्ते। हर दरख्त चनार की सूरत जल रहा था। हर दरख्त चनार की सूरत जल रहा था। कोई भी फूल हंसता मुस्कुराता महसूस नहीं होता था। कोई भी फूल हंसता मुस्कुराता हुआ महसूस नहीं होता था। कहीं कोई सब्ज़जार तरोताज़ा नहीं लग रहा था। कहीं कोई सब्ज़जार तरोताज़ा नहीं लग रहा था। पेड़ पौधों की हर एक शाख का कांटा पेड़ पौधे की हर एक शाख कांटा बनी हुई थी। जिस तरह तपेदिक, ब्रैकेट में लिखिएगा टीबी, तपेदिक बीमारी का नाम है, ट्यूबरक्लोसिस। जिस तरह तपेदिक के मरीज़ का चेहरा जर्द हो जाता है, इस तरह हर पत्ता जर्द था। सवाल नंबर 3 कॉपी डाउन करिए। सवाल नंबर 3 है, नज़म के दूसरे बंद की वजाहत कीजिए। जो मैं तफसीर कराऊंगी तो आप वो वजाहत उसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये करना अभी ज़रूरी नहीं है। ठीक है। खुलासा भी मैं इंशाल्लाह करवाऊंगी आपको। हाँ, बस सवाल नंबर 2, दर्जल अल्फाज और तराकीब के मायने बताइए। मायने आप लिख लीजिए। हिद्दत के क्या मायने हैं? गर्मी, तपिश, ताइर परिंदा, खसखाने मसा, आँख की पलकें, बरगोबार पत्ते और फूल, मुकद्दर बरगोबार लिख लिया आपने। अब आप अगला लफ्ज़ लिखेंगे मुकद्दर, और मुकद्दर के मायने हैं मैला, गंदा। ठीक है।
اس طرح یہ الفاظ معنی آپ نے کر لیے. سوال نمبر یہ تھا 2. اچھا، اب ہے سوال نمبر 3. خالی جگہوں میں مناسب الفاظ لکھ کر مصرعے مکمل کیجیے. الف، اڑتی تھی ڈیش، خشک تھا چشمہ حیات کا. اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا. بے، دیکھیے، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے، ڈیش میں آئے گا طائر. خیمے جو تھے ڈیش کے، تپتے تھے سب کے سب حبابوں. نمبر واو، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے. زیست سے سب دل سب کے سرد تھے. اس طرح آپ نے یہ کر لیا. سوال جواب میں نے آپ کو کرا دیے. سوال نمبر 4 ہے، آپ اس طرح کوئی شعر بنائیے جس میں تشبیہ دی گئی ہو. نازکی اس لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. آپ شعر لکھ لیجیے اس کا. شمع کی مانند ہم اس بزم میں، شمع کی مانند ہم اس بزم میں، چشمے نم آئے تھے دامن تر چلے. چشمے نم آئے تھے دامن تر چلے. ٹھیک ہے، اس طرح میں نے آپ کو اس کا مشقی کام کرا دیا ہے کتاب کا. صحیح. اب ہم جو کریں گے کام وہ ہے تشریحات. تشریحات کے لیے آپ بند نمبر 1 کاپی ڈاؤن کریے. بند نمبر 1 یہ ہے، وہ نور وہ آفتاب کی حدت و تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب. خود نہر الخما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے، تپتے تھے سب کے سب. اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا. پہلا بند آپ کاپی ڈاؤن کریے اور تشریح بتا رہی ہوں میں آپ کو، بورڈ پر لکھ دیتی ہوں. حوالہ شعر بند آپ نے کاپی ڈاؤن کر لیا. نمبر 1 حوالہ تحریر کیجیے جو بورڈ پر میں نے لکھا ہوا ہے. مندرجہ بالا بند اردو کی نصابی کتاب میں شامل میر انیس کی نظم گرمی کی شدت سے لیا گیا ہے، جو کہ میر انیس کے مرثیے کا ایک حصہ ہے. اب حوالے شاعری کی ہیڈنگ دیجیے اور حوالے شاعری لکھیے. ایک لائن لکھی ہے میں نے حوالے شاعری کی اور باقی میں نے ڈکٹیٹ کراؤں گی اور اس کے مشکل الفاظ میں نے بورڈ پہ تحریر کیے ہیں. حوالے شاعری لکھیے. میر انیس آسمان شاعری کا ایک روشن اور تابندہ تارہ ہیں. میر انیس آسمان شاعری کا ایک روشن اور تابندہ تارہ ہیں، جنہوں نے مرثیہ گوئی کو نہ صرف عظیم مرتبہ عطا کیا بلکہ اسے دیگر اصناف سخن کے دوش بدوش لا کھڑا کیا. میر انیس نے شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی. میر انیس نے شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی، پھر والد کے کہنے پر مرثیے کی صنف کو اپنایا. مشکل الفاظ بورڈ پہ تحریر ہیں، صنف لکھا ہوا ہے، باقی دوش بدوش بھی لکھا ہوا ہے، مثنوی بھی لکھا ہوا ہے. جو مشکل الفاظ ہیں میں نے لکھے ہیں. والد کے کہنے پر مرثیے کی صنف کو اپنایا اور اس انداز سے مرثیہ کہا کہ غزل کا بانکپن مثنوی کا حسن اور قصیدے کا زور بیاں سب مرثیے میں سما گیا. میر انیس مرثیہ گوئی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. ان کے ہاں جوش عقیدت ہے
ان کے ہاں جوش عقیدت ہے، جوش عقیدت ہے۔ اعلیٰ شعری محاسن، اعلیٰ شعری محاسن، قوما فصاحت، قوما بلاغت، قوما منظر نگاری، قوما جذبات نگاری، قوما واقعہ نگاری اور سیرت نگاروں کے اعتبار سے ان کا کلام کمال درجے کا ہے۔ سیرت نگاروں کے اعتبار سے ان کا کلام کمال درجے کا ہے۔ اب آپ تشریح کی ہیڈنگ دیجئے اور تشریح میں ڈکٹیٹ کروا رہی ہوں، لکھنا شروع کریے۔ مندرجہ بالا بند، مندرجہ بالا بند میر انیس کے مرثیے کا ابتدائیہ ہے۔ مندرجہ بالا بند میر انیس کے مرثیے کا ابتدائیہ ہے، جس میں انہوں نے گرمی کی شدت بیان کی ہے، جس میں انہوں نے گرمی کی شدت بیان کی ہے۔ یہ عاشورے کا دن اور مقام کربلا، یہ عاشورے کا دن اور مقام کربلا کے المناک اور پردرد، مقام کربلا کے المناک اور پردرد واقعے کا آغاز ہے، جو شام سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، جو شام سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، مگر اس سانحے کی ایک داستان رقم ہو گئی، جس پر تا قیامت دنیا نوحہ کنا رہے گی، جس پر تا قیامت دنیا نوحہ کنا رہے گی۔ مندرجہ بالا بند میں شاعر اس دوپہر کا ذکر کر رہے ہیں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بیت کے ساتھ کربلا کے مقام پر خیمہ زن تھے، کربلا کے مقام پر خیمہ زن تھے۔ اس دن کی گرمی کی شدت کے بارے میں کہتے ہیں، اس دن کی گرمی کی شدت کے بارے میں کہتے ہیں، سورج آگ برسا رہا تھا، اس کی چمک بہت زیادہ تھی، لو چل رہی تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا، اس کی چمک بہت زیادہ تھی، لو چل رہی تھی، دھوپ اتنی شدید تھی کہ دن کا رنگ بھی رات کی طرح سیاہ ہو گیا تھا۔ دریائے فرات میں بھی پانی کم تھا، وہ بھی سوکھ چکا تھا۔ دریا کے لہروں سے جو بلبلے بن رہے تھے وہ بھی گرم تھے، دریا کی لہروں سے جو بلبلے بن رہے تھے وہ بھی گرم تھے۔ سوکھی مٹی اڑ رہی تھی، زندگی جامد نظر آتی تھی۔ دریائے فرات کا پانی یوں محسوس ہوتا تھا کہ کھول رہا ہو، دریائے فرات کا پانی یوں محسوس ہوتا تھا کہ کھول رہا ہو۔ دریائے فرات کا پانی یوں محسوس ہوتا تھا کہ کھول رہا ہو۔ اس طرح پہلے بند کی تشریح میں نے آپ کو مکمل لکھوا دی ہے، اور آپ کو اس سے پہلے نظم کا ویسے بھی میں نے مفہوم بھی سمجھایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی آسان ہے، آسان لفظوں میں کر کے اس کو آپ لکھیں گے،
ٹھیک ہے، اگر بڑھانا چاہیں تشریح کو مزید تو اپنے لفظوں میں اور بھی بڑھا سکتے ہیں جو کچھ لکھوایا گیا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اب اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔